الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ سچ کے ساتھ۔ میرے ساتھ ہیں میرے پروگرام کے مہمان سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ میرے محترم ناظرین سامعین، پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال پہ بات ہوگی۔ اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کل اسلام آباد میں ایک کوئی سیمینار ٹائپ کی چیز جگہ محفل تھی، وہاں پہ وزیر خزانہ بھی بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کے، اور وہاں پہ چین کا کوئی ایک ماہر معاشیات بھی وہاں پہ تھا، اور اس نے واضح اس طرح کہا ہے کہ امریکہ اور مغرب کو الزام دینا بند کرو، تم خود اپنی معاشی بربادی کے ذمہ دار ہو، اور پھر دوسرا جاپان ہے، کیونکہ ان کے تو آپس میں جاپان میں نہیں بنتی، تمہارا سارا فارن ایکسچینج ہونڈا سوزوکی ٹویوٹا لے اڑتا ہے، اور تم اب بھی زیادہ تر پرزے جاپان سے ہی منگوا کر یہاں گاڑیوں کو جوڑتے، اور ان گاڑیوں کو باہر نہیں بیچ سکتے، اور پھر پیٹرول کے لیے بھی تم زر مبادلہ تمہیں چاہیے، اور پھر تم بھیک مانگتے ہو، اور گاڑیوں کا تیل جو ہے وہ بھی باہر سے آتا ہے، اور پھر بند کرو یہ پلانٹ اور اپنی گاڑیاں بنا کر بیچو تو تمہیں شاید کچھ ہو، تم زراعت کو ماڈرن کرو، تم صنعت کو ماڈرن کرو، ایکسپورٹ بڑھاؤ، چین کی کاپی مت کرو، کیونکہ تم چین نہیں بن سکتے۔ خیر، یہ ایک لمبی بات ہے، داستان لمبی ہوگی، دیر آیت درست آیت۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر جو شکاری ہوتے ہیں وہ پھنسا ہی لیتے ہیں۔ فیصل واڈوا صاحب اپنے بیانات اپنی باغ دوڑ کے بجائے کرتے کرتے آخر پھنس گئے، الیکشن کمیشن ان کو نااہل کر دیا، سپریم کورٹ کل شاید یا آج اہل کر بھی دے، تو میرا خیال ہے آج سرکاری ملازمین کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بہت بڑا احتجاج۔ امریکی کونسلیٹ نے فیصل واڈوا کیس میں جو لیٹر دیا، اس میں ان کا اصل جو کہتے ہیں نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں بیڑا گرک ہو گیا، لیکن جو گر گیا بندہ یا ایسے، وہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پچھلے سال سرکاری ملازمین سے معاہدہ کیا تھا، ہم آپ کی یہ کریں گے، یہ تنخواہیں بڑھائیں گے، تو میرا خیال ہے وہ نہیں بڑھا سکے، تو انہوں نے کہا ہم لوگ تو یہ کریں گے۔ سہیل وڈائش صاحب کہتے ہیں کہ اگر آج شوکت صاحب سے اس موضوع پہ بات ہوگی۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ آج تو وہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا، میں حلف لوں گا، وہ ایک سپریم کورٹ کی رولنگ تھی پہلے کہ وہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے یا ادھر امبیسی کے اندر بھی۔ سہیل وڈائش صاحب کا ایک انٹرویو تھا کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو اس سال میں 4 پرائم منسٹر پاکستان کی باغ ڈور سنبھالیں گے مملکت کی، اور انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ اگر وہ نیوٹرل بھی ہو جائیں تو پھر بھی عدم اعتماد کامیاب نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر وہ نیوٹرل رہ کر حکومت کے ساتھ متفق ہوں تو پھر مشکل ہوگا۔ اور آزاد کشمیر کے اندر ایک محکمہ ہے AJK رورل سپورٹ پروگرام۔ میں نے اس دن آپ سے عرض کی تھی، وہ جو اسامیاں انہوں نے وہ اپنی بندر بات کی اور فنڈنگ میں، جی اس محکمے کی بات تھی، اور اس کے بارے میں مجھے ڈاکومنٹس ملے ہیں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ آپ نے جو پھر آپ کا اگلا جو مسئلہ ہے اس کو کرنا ہے۔ اور اب تو وہ انہوں نے فیصل واڈوا صاحب کو نائل کیا، شاہ محمد صاحب وہ پھر بحال ہو گئے، علی امین گنڈا کو کہا، پھر اس کو تھوڑی اجازت بھی دے دی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ابھی وہ جو ثاقب نثار صاحب والا کیس ہے، اس کے ساتھ ابھی مریم نواز والا جو مسئلہ تھا، اس میں بھی آج لمبی باتیں ہوئی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پرویز لائی صاحب نے کیا سامان اکٹھا کر رہے ہیں ناشتے واسطے، اور عدم اعتماد کا یہ کیسے سامان اکٹھا ہو رہا ہے، کس طرح ہوگا، MQM کیا کرے گی، اس کے تحفظات کیا ہیں؟ بہت شکریہ جناب۔ چین کا جو ماہر معیشت ہے، جی، انہوں نے جو کچھ بھی یہ جو وزیر خزانہ کی جو بریفنگ تھی اس میں جو سوالات اٹھائے ہیں، اس پہ بعد میں بات کریں گے، مجھے یاد کریے گا، بھول نہ جائیں ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو پولیٹیکل افیئرس پہ آتے ہیں۔ اب واڈوا صاحب
تو نائل ہو گئے، اور انڈر جن کلازز کیا ہے وہ وہی ہیں جو تاحیات نائلی والی ہیں۔ وہ 62F میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ ان کلازز کی بنیاد پہ تاحیات نائل جو ہے وہ سپریم کورٹ کر سکتا ہے، ان مائی اوپینین، میں بھی رانگ۔ اگر واڈوا صاحب کسی اپیل یا کسی چھیڑ چھاڑ میں گئے تو پھر وہ نااہلی کا تاحیات نااہلی کا ایک سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ سے لے کے آئیں گے، اور اگر انہوں نے اسی پہ خاموشی اختیار کر لی تو پھر وہ جو دے دلا کے جو ان کے ذمہ واجبات ہیں یا جن فنڈز کو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ اور تنخواہیں اور ٹی اے ڈی اے وہ سب ان سے وہ واپس دے دلا کے تو اگلے ٹینڈر کے لیے پھر اہل ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ ان کی نااہلی جو الیکشن کمیشن کے ذریعے ہوئی ہے یہ اس سب کچھ جو پچھلی دفعہ انہوں نے کاغذات نامزدگی فراڈولنٹلی ایکسیپٹ کروائے ایک بیان الفی کے ذریعے، اور بیان الفی بعد میں جعلی، جھوٹا اور فراڈولنٹ ثابت وہ ہوا۔ ڈیٹ جو ہے نا وہ 1 مہینہ پہلے کی، اور وہ وہ تو انہی ثبوتوں کی بنیاد پہ تو جی یہ ہے۔ لیکن اگر انہوں نے اپنے قانونی مشیران سے یا اپنے پولیٹیکل کولیگ سے مشاورت اور ان کی اس دو پیج میں آگے کہ جی سپریم کورٹ میں اپیل کریں، اس میں یہ کلاز بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ کلاز بھی ٹھیک نہیں ہے، اور سپریم اور الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے وہ بھی نہیں ہے، تو میرے خیال میں وہ مزید پھنس جائیں گے، اور جیسے میں نے کہا نا کہ تاحیات نااہلی کی ڈگری لے کے تو واپس آئیں گے، اور پھر شاید کبھی ان کو جب عقل اور خرد آئے تو اس وقت ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، کہتے ہیں نا کہ اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئے کھیت۔ البتہ اگر انہوں نے اسی پہ بس کر دیا اور سرنڈر کر دیا تو شاید وہ تاحیات نااہلی سے بچ جائے۔ اختیار ڈی سیٹ کرنے کا بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ہی ہے، اور یہ چونکہ جو فیصلہ کیا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈائریکشنز پہ کہ ان کی نااہلی کاغذات شواہد کی روشنی میں جو ہے وہ جو الیکشن کمیشن کرے۔ سو اختیار سماعت کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو جورسڈکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی تھی، اور اگر نہیں تھی تو واڈوا صاحب کے وکلا کو جورسڈکشن کو چیلنج کرنا چاہیے تھا، ہائی کورٹ کے آرڈر کو چیلنج کرنا چاہیے تھا پھر نہیں ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی چیلنج کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ میں۔ سماعت کریں تو یہ اب اٹس ٹو لیٹ جو ہے نا وہ اس پہ اب کوئی ان کی داد رسی ہونے والی نہیں ہے۔ البتہ کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کیا رہی ہیں خوش فہمیاں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور بلند بانگ دعوے کرنے والے بھی وہاں رہتے ہیں، اس لیے کہ قانون کی جو مرضی اور منشا ہوتی ہے اس پہ تو عمل درآمد ہوتا نہیں ہے۔ کل انہوں نے پتا ہے کہ کیا کہا وہاں پہ الیکشن کمیشن میں جی واڈوا صاحب نے، یہ لا میکر ہوتے ہیں نا جو قومی اسمبلی کے ممبر، ان کو لا میکر ہی کہتے ہیں نا ویسے تو، قانون بنانے والے۔ انہوں نے کہا جی سوری مجھے پاکستان کے اور امریکہ کے قوانین کا کوئی خاص پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جی یہ تو بڑا معروف قانون کا قول ہے سبھی کے لیے کہ ignorance of law is no excuse۔ یہاں بھی اگر آپ یہ کہیں کہ میں اوور سپیڈ تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں سپیڈ کتنی ہے، تو آپ کے اس ایکسکیوز کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ آپ کے خلاف چلان ہوگا لازمی اور بات آپ کو جرمانہ ہوگا۔ بالکل۔ تو ان کی معصومیت پہ اب الیکشن کمیشن ہی قربان جائے تو اتنے بڑے بندے اور
باقی ادھر عمران خان صاحب نے اپنے وزراء کی کارکردگی پہ کچھ لوگوں کو ایوارڈ دیے جی آج، ایوارڈ دیے ہیں، جس پہ پی ٹی آئی کے اپنی رات صحیح ایک نمبر ہے. بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے اور ناراضگیاں بھی ہیں، اور اندرون خانہ پہلے سے ہی کافی زیادہ چپلیشن موجود تھی. جی ایک تو جو باہر سے، یعنی جو ایسے موقع پہ شامل ہوئے جنہوں نے اقتدار کے ہی مزے لوٹے ہیں، جی تو ان کے خلاف ان لوگوں کے گریوانسز زیادہ تھے جو بیسیکلی کئی عرصے سے دائیوں سے پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ تھے. جی آپ نے سہیل وڑاج صاحب کا حوالہ دیا ہے تحریک عدم اعتماد، چونکہ اٹ از این برننگ ایشو آف دا پاکستانی پالیٹکس. یہ بہت غور طلب سوال ہے سارے ہی تجزیہ نگاروں، دانشوروں اور وہ لوگ جو اقتدار کے کوریڈور کے نزدیک رہتے ہیں، جن کے پاس ذرا انفارمیشن کمپیریٹیولی زیادہ ہوتی ہے. جیسے سہیل وڑائی صاحب ظاہر ہے پاکستان کا ایک بڑا نام ہے جرنلزم میں بھی، اور ان کی اکثر سٹوریز، اکثر ان کے تجزیے جو ہے وہ درست ثابت ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو کنڈیشن انہوں نے لگائی ہے، جی ظاہر ہے کہ اگر حالات وہ ہوں تو پھر تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے تحریک عدم اعتماد. لیکن بنیادی طور پر جس طرح کی اس اپنی ہماری جو اپوزیشن تھی پاکستان کی، تو اس اپوزیشن کو تو کہتے تھے نا کیا وہ فرینڈلی نہ فرینڈلی، تو وہ ایک ایلوپیتھک ہومیوپیتھی. جی 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 ہومیوپیتھک کہ جس کے اثرات بہت دیر کے بعد مرتب ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اچانک جو تیزی آئی ہے، اچانک جو میل ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں، جی اس میں جو لوگ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہوئے ہیں، ان کا شک بلا وجہ نہیں ہے. اس پاکستان کی اپوزیشن کی اور اقتدار کی ایک طویل کہانی ہے، اور عمومی طور پر اپوزیشن چاہے کتنے بلند بانگ دعوے کرے، لیکن چونکہ جو حاوی رجحان ہے وہ تو وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور اونٹ پہ بیٹھے گا کون، اور اونٹ کے نیچے کون آئے گا. یہ بھی کسی نے اصطلاح استعمال کی ہے، میں نے بھی مستعار لی ہے، چونکہ یہ کسی نے اچھی، شاید طلعت حسین صاحب نے یا کسی نے کہی ہے. اس میں تو اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا ہے مجھے کم از کم کہ عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوگا. جی لیکن ابھی جو ہے، یعنی حالات اپوزیشن کے بالکل حق میں ہے، لیکن اپوزیشن کی جو اپنی مجبوریاں یا موقع سے فائدہ اٹھانے والی ٹینڈنسیز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور شاید وہ ابھی تک وزیر اعظم عبوری مدت کے لیے وزیر اعظم کون ہوگا، اور جو عبوری گورنمنٹ بنے گی وہ کتنے عرصے کے لیے، وہ 1.5 سال کے لیے ہوگی، سال کے لیے ہوگی، 6 مہینے کے لیے، اس میں ابھی تک جو ہے وہ ہمانگی پیدا نہیں ہوئی ہے. بظاہر تو آپ کو اپوزیشن کی خاص کر کے 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، آپ کو بہت متحرک نظر آ رہی ہے. جی لیکن آئی تھنک کہ زیادہ راز ہیں یا زیادہ چیز واضح اس وقت ہوگی جب پی ڈی ایم کا اپنا اجلاس ہوگا، اور پی ڈی ایم کن کن اہداف کو اچیو کرنے کے لیے کیا حکمت عملی مرتب کر دیا، اور ساتھ میں کن کن چیزوں پہ اس کا اتفاق ہوتا ہے. اگر نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی سولو فلائٹ کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن نون لیگ پہلے ہی بہت کچھ کھو چکی ہے، اور اب جو کچھ توقعات اس کی طرف لوگوں کی یا پاکستان کے لوگوں کی ہیں ڈیو ٹو نواز شریف نیریٹو، تو شاید وہ بھی یعنی جو سب سے زیادہ لوزر ہو وہ نون لیگ ہی ہو. کیونکہ
زرداری صاحب نے پالیٹکس میں ہمیشہ جو رویہ اختیار کیا ہے وہ ایسا رویہ نہیں ہے کہ جو ٹرسٹ وردی رویہ ہو. جیسے جب وہ میثاق جمہوریت سائن کیا گیا بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے درمیان، ایک بڑی کورڈیل قسم کی ان کی ایک پلہ چل رہا تھا کہ اچانک بینظیر بھٹو صاحبہ کو ایک پورے پلان کے ساتھ جو ہے نا وہ اساسینیٹ کر دیا گیا. اس کے بعد گیم ساری جو ہے وہ یہ ایک طرح کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں آ گئی. کیونکہ شواہد یہ بتاتے تھے کہ جو ان کے لیڈر تھے، جو پریزیڈنٹ بھی تھے وہ اپنے سندھ کے امین فہیم جی، تو وہ صدر تھے جی، پارلیمانی پارٹی کے، وہ صدر تھے. اور یقیناً جو پارلیمانی پارٹی کا صدر ہوتا ہے پریزیوم یہ کیا گیا ہے کہ وہی نیکسٹ وزیر اعظم ہوگا اگر پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی. اور ڈیفینیٹلی بینظیر بھٹو صاحبہ کی اساسینیشن کے بعد جو ہمدردیاں تھیں وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف زیادہ تھی. اور نون لیگ کوئی زیادہ پریپیئر اس لیے نہیں تھی کہ یہ جو پورا مشرف کا دور بھگتا ہے وہ زیادہ تر نون لیگ نے بھگتا ہے. نون لیگ کے بطن سے ہی کاف لیگ بنائی گئی اور سارے اسی کے لوگوں کو توڑ کے، اور ان کے پاس کوئی زیادہ بچا کچا مال نہیں تھا، تو ایسے ہی ادھر ادھر سے پکڑ تگڑ کر کے کچھ کینڈیڈیٹس کھڑے کیے جس میں انہوں نے بہت زیادہ توقع سے سیٹیں لے لی. ایک بڑی اپوزیشن پارٹی کے طور پر سنگل لارجسٹ اپوزیشن پارٹی بن گئی. جی. تو جوڈیشری پہ ان کا جو ہے وہ چونکہ پہلے سے معاہدہ تھا کہ جوڈیشری کو ہم بحال کریں گے. ایک منٹ جناب. سوری جناب، وہ ڈاکٹر کا فون تھا. جی جی. تو اس حوالے سے تو لہذا وہ بعد ازاں وہ جو ایک ایکسیلنٹ قسم کا الائنس ان دو پارٹیوں کا بنا تھا جس میں دونوں نے کچھ وزارتیں بھی امپورٹنٹ ایک دوسرے کو بانٹی. جی. لیکن وہ جوڈیشری کے سوال پہ وہ الائنس ختم ہو گیا. اس کے بعد جو اقدامات ہوئے اس میں ایک تو پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا گیا. یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ریفریش ہو جائے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد جو ہے وہ کتنی دیر تک منڈے چڑھ سکتا ہے اور نون لیگ کتنا ایک سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہے پیپلز پارٹی کے لیے. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کسی قسم کی کوئی ایسی قربانی دے گی جس کا الٹیمیٹ فائدہ نون لیگ کو ہو. اس لیے اگر نون لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا اور اس بات پہ متفق ہو گئے کہ جو عبوری مدت کے لیے جو وزیر اعظم ہوگا وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا، اور نواز شریف صاحب کی جو ڈائریکشن ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ پی ڈی ایم سے ہونا چاہیے، انہوں نے نون لیگ کا نہیں کہا، پی ڈی ایم کا کہا. اور پی ڈی ایم کے جو کینڈیڈیٹ ہیں سب کے آلموسٹ متفقہ ہی ہیں، وہ شہباز شریف ہیں کیونکہ وہ وہی صدر ہیں. تو نون لیگ میں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں صدروں کو وہ اہمیت کو حاصل نہیں ہوتی عمومی طور پر. چونکہ جب یہ جلا وطن تھے تو اس وقت جاوید ہاشمی صاحب صدر تھے اور ان کی نون لیگ پہ کتنی ایک گریپ تھی، باوجود اتنی طویل قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے تحسین کے علاوہ کوئی زیادہ کچھ نون لیگ کے پاس ان کو دینے کے لیے نہیں تھا. تحسین دی. تو
اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پارٹیوں کا جو ایک دوسرے پہ اعتماد ہوگا تو تب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوگا. یہ کسی ایک چیز پہ اگر رائیونڈ وہ جو ماڈل ٹاؤن میں جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں 3 4 5 رہنما یہ موجود تھے، تو اگر کوئی ایسی چیز زرداری صاحب نے ان کو آفر کی ہے جس سے نون لیگ کا بھی سر ہل گیا ہے اور تیار ہو گئے ہیں اور بالآخر انہی چیزوں کو فائنل کرتے ہیں، تو عدم اعتماد کے لیے جو مطلوبہ تعداد ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیار ہے. جہاں تک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ، تو کافی حد تک آپ نے یہ سنا ہی ہوگا لوگوں سے کہ اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ پہلے تو جو آرمی چیف ہوتا تھا نا وہ آل ان آل ہوتا تھا، لیکن اب آرمی چیف نے بھی ایک تھنک ٹینک بنا دیا جہاں کور کمانڈرز ہیں، تو اب جو فیصلے بھی یہ کرتے ہیں وہ باہمی مشاورت سے کرتے ہیں، اور منورٹی اگر کوئی اختلاف کرتی ہے تو وہ الٹیمیٹلی اگلی ترقی سے ان کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر اپنے گھر کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کا جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہے وہ جنرل باجوہ ہے، نہ کہ آئی ایس پی والے. تو اپوزیشن کی جو ایک سب سے بڑی خواہش جو اظہار ہوا وہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ ہوا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ پولیٹیکل افیئرز میں مداخلت نہ کریں. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بالآخر، چونکہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، پاکستان کی جو علاقائی صورتحال ہے، وہ اتنی گمبھیر ہے کہ آپ اور میں اس کی گمبھیرتا کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور شاید وہ لفظ بھی موجود نہیں ہیں جن لفظوں کے ذریعے ہم اظہار کریں تو لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ پاکستان میں یہ جو آئے روز دن، یعنی یہ پتہ نہیں ہے کہ آج جو قیمت ہے کسی چیز کی وہ صبح اس پہ رہے گی یا نہیں رہے گی. اتنی انسرٹینٹی، جب معیشت کے اندر اتنی انسرٹینٹی ہو اور پالیٹکس کے اندر علم نجوم کا سہارا لیا جا رہا ہو کہ کون کتنے عرصے کے لیے رہے گا، یہ حکومت کتنے دن تک ہیں، ان پہ کتنی مشکلات آن پڑی ہیں، اور عمران خان صاحب یعنی حکومتوں کے جب دن گننا شروع کر دیں، دوست بھی اور دشمن بھی، تو پھر ایسی حکومتوں کا مستقبل جو ہے وہ ویسے ہی، یعنی وہ حکومتیں پینک ہو جاتی ہیں، ان سے کوئی عقل و خرد کے فیصلے کی توقع نہیں کی جا سکتی. اور جذبات اور غصہ جو ہے، وہ تو آپ نے بزرگوں کا مشہور قول تو سن ہی رکھا ہوگا کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. جب تو لہذا جو ہمارے محترم جو ہے وہ وڑائی صاحب نے جو تجزیہ کیا، انہوں نے کنڈیشن کیا ہے کہ اگر پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو لیکن گورنمنٹ کو سپورٹ کرے تو مطلب تو وہی ہے نا، وہی ہے. اور پھر جو شیخ رشید صاحب نے بھی ایک بڑک لگائی، انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے لیکن وہ منتخب حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. لیکن آج وزیر اعظم صاحب نے ایک اور بڑک ماری ہے نا، ایک سن لیجیے گا. اور دن انہوں نے رکھے ہیں 50 کہ 50 دنوں کے اندر اگر 50 دن گزر گئے تو پھر اس حکومت نے اپنی مدت پوری کر دی. مارچ کا آخر. تو یہ جو صورتحال ہے نا، یہ صورتحال اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. یہ کوئی ہماری اپنی خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے 3.5 سال عمران خان صاحب کے گالم گلوچ بد تہذیبیوں کو برداشت کیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کی صلاحیتوں کو
ماپا ہے، تو یہ ایک طرح کا ایک فیلئر، اجتماعی فیلئر جس کو کہتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو لو افیئر چلا ہے وہ الٹیمیٹلی طلاق پہ منتج ہوا ہے۔ اب جو رسم دنیا نبھائی جا رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کوئی فوٹوگرافی، تو یہ سب جو ہے وہ کوسچن آف ٹائم ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پورے طریقے سے ساری چیزوں کو نہ صرف واچ کر رہی ہے، بلکہ ابھی وہ اپوزیشن دو پارٹیوں کی صلاحیتوں کو بھی دیکھ رہی ہے کہ ان میں مینیج کرنے کی کتنی ایک صلاحیت ہے۔ اور وہ نواز شریف صاحب کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہمیں گھر بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور جو میدان میں آپ لوگوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کتنے ایک خود اپنے تہیں لوگوں کو مینیج کیا ہے۔ اب جو دعوے ہیں وہ تو بہت ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے حالات ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ، ایک ایسے لوگ جن کو یہ خطرہ اب لاحق ہو گیا کہ وہ اپنی کانسٹیچوئنسیز کے اندر واپس کیسے جائیں گے۔ اور شہباز گل صاحب جو ہے وہ کہاں پہنچے، تو وہاں لوگوں کا ایک بڑا مجمع جو ہے وہ ان کے خلاف نعرے لگاتا ہوا باہر نکل آیا اور نون لیگ کے حق میں۔ تو یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا وہ جو بھاری ہاتھ تھا ایک تو اس کو ہلکا کر دیا ہے، اور وہ اب عمران خان صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے 5 سال تک کسی پہ بھی ہاتھ نہیں رکھا ہے۔ یہ 3 سال 4 سال ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو خود سے اسٹیبلش کر لیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جوان کر دیا جائے، اور 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ دودھ پیتا بچہ بھی جو ہے وہ روٹی کھانا کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے 3 سال میں اگر اپنے تہیں کچھ بھی نہیں کیا ہے تو اب یہ اس کا الزام جو ہے وہ ہمیں نہ دریے۔ لیکن ایک بات ہے، عرض کرتا ہوں، جی، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو جائے یا ہو گئی، نہیں ہوئی، میں یہ نہیں کہتا ہوں وہ ہو گئی، آپ نہیں کہتے، لوگ کہہ رہے ہیں نا، جیسے کہہ رہے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ویسے ہی مطلب یہ ہے کہ اندھیرے میں ٹمک گئی۔ لیکن میرا چھوٹی سی عرض ہے، جی، یہ اسٹیبلشمنٹ جب چاہے کسی کو وقتی طور پہ یا طویل مدت کے لیے رہنما بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ ابھی دیکھیں، ابھی لبیک پاکستان کے جو سعد رضوی صاحب ہیں، ان کا پرسوں ولیمہ تھا، اور وہ انتہائی سادگی سے ہوا، اس پہ 60,000 لوگوں نے روٹی کھائی ہے۔ اب دیکھیں، پروموٹ کرنے کے بڑے طریقے ہیں نا، جی جی جی، اسی طرح بھی آپ کریں۔ ان نے یتیم خانے میں جا کے ولیمہ کیا، ان نے پھر سبزہ زار میں کیا، اس میں بڑے بڑے لیڈرز آئے، بڑے بڑے لوگ آئے۔ 60,000 لوگوں کو روٹی کھلانا پاکستان میں ایک عام مسجد کے مولوی کا تو ذکر ہی نہیں پہتا جی، کیا کرے ہم نے ساری وہ ہے جی۔ تو اس لیے اس اسٹیبلشمنٹ سے اگر یہ توقع رکھو کہ یہ غیر جانبدار ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں مشکل ہے جناب۔ نہیں، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، لیکن جو لوگ پلیئر ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اگر اس دھوکہ دہی میں شریک ہیں اور کسی دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو بضد ہیں کہ پالیٹکس میں ان کے کسی رول کو ایکسپٹ نہ کیا جائے، بھلے عمران خان سال کے لیے رہتا ہے، 1.5 سال کے لیے رہتا ہے، وہ قابل قبول ہے، ہم پر اپنے ہونے والی ساری زیادتیاں قبول ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ پالیٹکس میں لانا یہ جو ہے 2023 میں پھر الیکشن تو پھر نہیں جیت پائیں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ جو ایک دفعہ جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں نا، وہ ٹیکٹس دوسری دفعہ کامیاب نہیں ہوتی۔ نیا آ جائے گا، اور یہ میری بات سن لیں نا، نیا آئے یا پرانا رہے، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اتنی بھی نہتی نہیں ہے جتنا انہوں نے نہتے پن کا مظاہرہ ہے۔ یہ ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیز سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور نکالا ہے،
جی لیڈرشپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے قربانیوں کے لیے، جیلوں میں جانے کے لیے، سب کچھ، اور تاثر بھی یہ برقرار رکھا کہ جناب ہماری پارٹی کے صدر کے جو تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں نا، بس وہ تو اس وقت بنا رہے تھے وزیر اعظم، بس وہ تھوڑی سی نواز شریف صاحب نے بیان دے دی. دیکھیں نا، یہ ایک پرسپشن جس وقت آپ پھیلاتے ہیں نا، تو پارٹی کے اندر جب لوگوں کو یہ بھی احساس ہو کہ ہمارے پاس ووٹ بینک بھی بہت ہے، ہمیں دھاندلی سے ہرایا گیا ہے، اور پھر وہ ووٹ بینک ٹرانسلیٹ ہو رہا ہو ڈے بائی ڈے، لائک ضمنی الیکشن کو عمومی طور پر ساری پارٹیاں یہ کہتی رہی ہیں ماضی میں کہ ضمنی الیکشنز ہوتے ہی جو ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ کے ہیں، اور یہ واحد سٹنگ گورنمنٹ ہے کہ جس کے اقتدار میں رہتے ہوئے یہ الیکشنز آتے رہے ہیں، تقریباً ایک آدھ کو چھوڑ کے تو باقی سارے الیکشن یہ آ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ مرحلہ ہوتا ہے نا کہ جس وقت حکومت بنتی ہے تو اس وقت لوگوں کی توقعات بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اس وقت اگر وہ کوئی توڑ پھوڑ کرنے چاہے پارٹیوں کے اندر تو اس وقت اس میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پورا فلی سپورٹ حاصل ہوتی ہے انہیں. لیکن وہ مرحلہ مسلم لیگ نون نے، چونکہ پہلا ٹارگٹ اور لاسٹ ٹارگٹ بھی مسلم لیگ نون ہی تھی، پیپلز پارٹی نہ اس وقت ٹارگٹ تھی اور نہ آج ٹارگٹ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آخری دور تھا تو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اور ان کے حکم کے تحت بلوچستان سے ایک حکومت ختم کروائی، ایک حکومت بنوانے میں انہوں نے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا. پھر جو سینٹ کے الیکشنز تھے اس میں جو ہے وہ حکومتی نمائندے کو جتوانے کے لیے اپنے سارے سروسز پیش کی. تو نون لیگ نے یہ جو 3 سال کا عرصہ ہے، اس عرصے میں، اور خاص کر کے نواز شریف کے جو لائلسٹ تھے، انہوں نے بہت قید و بند کی ضرورت. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں گرفتار ہوئے یا چونکہ وہ وینڈیٹا تھا عمران خان کا بالکل پرسنلی، جس میں جو ان کے سابق لیڈر آف دا اپوزیشن خورشید حسین شاہ صاحب اور آف کورس زرداری صاحب کی بہن بھی، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور پھر باہر بھی آئے. لیکن یہ ہے کہ نون لیگ کو اس وقت توڑنے میں یہ ناکام رہے جس وقت مسلم لیگ کے ٹوٹنے کے. آج تو جتنے مسلم لیگ دعوے کرے وہ اپنے دعووں میں حق بجانب ہوگی، لیکن اس وقت انہوں نے اس کارڈ کو آگے کر دیا، جو کارڈ جو ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ برسوں سے جس پہ نظریں بھی تھی صرف وہ بغاوت کرنے کی، جو بغاوت وہ اس سے کروانا چاہتے تھے، تو اس کو وہ آئیں بائیں شائیں پاؤں پکڑ لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا کرتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نیج پہ لے آئے کہ جب عمران خان صاحب ذاتی طور پر ان کی حکومت ڈلیور کچھ نہ کرنے کی بنیاد پہ ان پاپولر ہوگی. اور جب عوام کے اندر ایک لیڈر یا ایک حکومت کے بارے میں یہ پرسپشن جو ہے وہ پھیل جائے تو پھر اگر آپ ساری دنیا کے پروپیگنڈسٹوں کو ہٹا کر کے بھی دودھ اور شہد کی نعروں کا پرچار کریں تو گراؤنڈ کی صورتحال بدلتے نہیں ہے، مائنڈ بدلتے نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی اب کوئی رومانس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں وہ رہا، تو ان کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو اب کوئی انٹرنیشنلی کوئی ایسی کمپیلشن ہے. ہاں، ایک دو کام ہیں جن کی وجہ سے جیسے مطلب منی بجٹ تھا، منی بجٹ ان کی ضرورت تھی. انٹرنیشنلی جو پریشر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ نیوکلیئر کے حوالے سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کو کیا کر رہی ہے، چائنا کے حوالے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان پہ کیا دباؤ ڈال رہی ہے. آج جو چائنا کے ماہر معیشت نے جو ہے وہ کہا ہے، وہ تو بیسیکلی انہوں نے اپنا جو رنج و غم تھا جاپان کے خلاف وہ اچھالا ہے. اصل مسئلہ جو پاکستان کو کہنے کا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ کے پاس اپنی یہ
آٹو موبائل کمپنیاں یہ موجود ہیں، یہ ساری چیزیں یہاں بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا روزگار بھی ہے. تو آپ کو باہر سے پھر گاڑیاں امپورٹ کرنے کی، بڑی گاڑیاں اور یہ چیزیں، یہ فضول خرچی کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے وہ سارا کچھ چائنا یعنی جاپان، اس جیو پالیٹکس کے اندر لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ہم سارے لوگ یہ کہیں کہ جاپان کی یہ جو صنعت ہے اس نے وہاں لگائی ہوئی ہے، ان کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹھپ ہو رہی ہے. تو بھائی آپ اگر اپنے ملک کی مصنوعات کو، جو کچھ آپ ملک کے اندر بنا رہے ہیں، اس کو اگر آپ تحفظ نہیں دیں گے بلکہ الٹا اسی کو ڈیمونائز کریں گے اور باہر سے چیزوں کو امپورٹ کرتے رہیں گے، تو یقیناً آپ کی مارکیٹ تو ایسی نہیں ہے کہ جو کمپیٹ کر سکے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو کم از کم آپ اپنی مارکیٹ کے لیے تو اپنی مارکیٹ کو تو اویلیبل رکھیں. تو بہرحال اس پہ بہت پھر کریں گے. ایک بات یہ ہے کہ مملکت میں ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ ہم یہ اپنا جو بھی ہوتا ہے نا، اپنی غلطی نہیں، ہم دوسروں پہ بڑا مطلب الزام دوسروں پہ لگا دیتے ہیں. جیسے وزیر اعظم صاحب نے آج یا کل فرمایا کہ امریکہ جو ہے وہ اس نے ہمارے ساتھ کبھی بھی مطلب وہ مطلب جس طرح قابل اعتماد یا کوئی اس طرح کے لفظ جس طرح بولتے ہوتے ہیں وہ، کہ کیونکہ ابھی آج کل ان کو چائنا کے ساتھ مفاد ہے کہ چائنا سے کچھ مل جائے گا شاید. تو عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ جو عام مسلمان ہے نا، یہ بیانیہ پاکستان کے اندر انجیکٹ کیا گیا ہے 47 کے بعد ہی، کھائی جاؤ اور رولا پائی جاؤ. اس کی وجہ سے یعنی اب تو سچائیاں بول رہے ہیں نا کہ بھئی ہماری تو معیشت کو کوئی سہارا اگر ملا تو وہ ہمیشہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے دیا ہے، قرضے دیے ہیں، ہر چیز ہمیں سہولتیں پرووائڈ کی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس یعنی پبلک کو اینٹی امریکہ بنانے میں ڈیپ سٹیٹ کا بڑا کردار ہے، اور علماء کو خاص کر کے مذہبی پارٹیوں کو تو ویسے بھی ایک وسط کے ساتھ جھگڑا تو ان کا ہے نا، تہذیبوں کا جس کو ٹکراؤ کہتے ہیں، کہ وہ جو کچھ سمجھتے ہیں اپنے تہیں، تو وہ کمفرٹیبل تو نہیں ہے، وہ کسی سے بھی نہیں ہے، ہر اس آدمی سے کمفرٹیبل نہیں ہے جو سوٹ پہنتا ہے. 900 سال سے یہ تو تہذیبوں کا جھگڑا تو نہیں 900 سال سے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جھگڑے نہیں رہے ہیں. 900 سال سے تو کالونیل جھگڑے تھے، طاقت کا جھگڑا تھا کہ کس طرح ریسورسز کو بزور طاقت نپٹا جائے. اس وقت کوئی تہذیبوں کا جھگڑا نہیں تھا، مڈل ایسٹ کا اور یورپ کا جھگڑا نہیں تھا، فتوحات کا جھگڑا تھا. رنگ تو مذہب کا دیا گیا نا اس وقت بھی. دیکھیں یہ جو صلیبی جنگیں ہوئی تھی، یہ جو نا صلیبی جنگیں جس وقت یہ ہار رہے تھے تو یہ بس نے دیا. انہوں نے تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو فتوحات کی، فتوحات کے بعد جس وقت ریٹریٹ ہونے لگے تو پھر مطلب یہ ہے کہ فاتحین نے اپنے مذہبوں کے اندر پناہ لینے کی کوشش کی. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ خود پہلے مسلمانوں کے اندر کتنی جنگیں رہی ہیں، جنگ جمل کو لیں، تو وہ جنگیں کوئی مذہبی جنگیں تھوڑی تھی. جلیل القدر صحابہ کے درمیان مان نہیں رہے تھے. تو ملک صالح اور صلاح الدین کی جنگ کس چیز کی تھی؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بعد کے مورخین نے توا لگانے کی کوشش کی ہے مذہب کا، حالانکہ جو ان جنگوں میں شریک تھے انہوں نے کبھی اس کو کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں بنایا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے تو حضرت علی کے ساتھ جنگ کریں تو اس میں آپ کو آج ایک اور بات بتاؤں ثواب ملے گا. آج ایک اور بات بتاؤں آپ کو. جی سعودی عرب اپنے ترانے میں تبدیلی کر رہے ہیں اور اپنے پرچم میں. دیکھیے بات یہ ہے، سعودی عربیہ نے ہاتھ کھڑے کیے تھے تقریباً 2013 میں، 2013 میں، جس میں جو کراؤن پرنس ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ دیکھو یہ جتنے بھی ہم نے یہ اسلامائزیشن یا مطلب یہ ہے کہ وہابیزم، یہ سب چیزیں جو کی ہیں یہ ایک انٹرنیشنل پالیسی تھی اور ہم اس پالیسی کا ایک حصہ تھے. ہم نے اگر یورپ کے اندر مسجدیں بنائی ہیں تو یہ مسلمانوں کی کوئی ضرورت تھی یا نہیں تھی، لیکن یہ وسط کی ڈیمانڈ تھی. جی کیوں کہ اس وقت جو خطرات کے سائے منڈلا رہے تھے یورپ پہ وہ سوویٹ کمیونزم کے تھے، لہذا اس کو
ریبل کرنے کے لیے، اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے یہ سارے ان کے ٹول تھے. مذہبوں کو بھی استعمال کرنا، مقدس چیزوں کو بھی، لوکل تہذیبوں کو بھی، یہ سب چیزیں جو ہے اس وقت یوز کی گئی. کنگ سلیمان کو آپ یہ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے یہ کہہ کے تو سعودی عربیہ کے اندر انہوں نے تبدیلیاں لانا شروع کر دی کہ ہمیں اگر یہ ہمارا تیل نہیں خریدیں گے تو ہم کدھر جائیں گے. تو لہٰذا انہوں نے زراعت پہ بھی توجہ دی، اس لیے کہ سعودی عربیہ کی ایک بڑی لینڈ جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ ہے. لہٰذا انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہم خود کفیل ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اور سعودی عربیہ کی جو کلوز سوسائٹی ہم نے بنا رکھی تھی سر جنگ کے عہد کی پالیسیوں کی، اس لیے کہ اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ تو سارا پروجیکٹ جو تھا وہ برطانیہ، یعنی یہ جو سعودی کنگڈم بنی ہے اس میں تو برٹش کا وہ تھا، چونکہ ان کا براہ راست جو لڑائی تھی وہ کس کے ساتھ تھی؟ خلافت عثمانیہ کے ساتھ تھی، ترک کے ساتھ تھی. اور اس کے لیے عرب نیشنلزم کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا اور مختلف طاقتوروں کو مختلف طرح کی لالچیں دی گئی. یہی وجہ ہے کہ جو تھے شریف مکہ، ان کو یہ کہا کہ اگر آپ خلافت عثمانیہ کے خلاف فتویٰ جاری کر دیں گے تو ہم آپ کو کنگڈم لا کے دیں گے. اور ادھر جو ہے وہ جو سعود تھے ان کو کہا ان کو کہا اگر آپ، اور ان کے پاس طاقت زیادہ تھی، شریف مکہ کے پاس کوئی ایسی ملیٹنٹ فورس موجود نہیں تھی، وہ پھیلے ہوئے تھے نا اس وقت. ہم یہ جسٹ ایسے وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہی چیز ہے کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کہ جو کچھ سیٹ ایجنڈاز ہیں پاکستان کے اندر، ان کے لیے اگر انہیں ٹائم مزید چاہیے ہوگا تو وہ ٹائم دیں گے. اور اگر ان کو لگا کہ عمران خان صاحب کی اب بس ہو گئی ہے، ان کو بخش دیا جائے اور اب جو نئے آنے والے ہیں ان کو آزمایا جائے اور ان سے یہ کام کروایا جائے، تو میرے خیال میں پھر عدم اعتماد جو ہے وہ، کیونکہ جو آپ کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ڈیپ سٹیٹ ہے وہ اب عمران خان صاحب سے مطمئن نہیں ہے. ویسے اگلے 6-5 مہینے تک جو ان کے ضروریات ہیں نا، وہ منی بجٹ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. تو اب میرا خیال ہے اب بڑا بجٹ جو آئے گا وہ کوئی اور ہی پیش کرے گا، نظر تو ایسے ہی آتا ہے. نہیں، یہ تو شورلی مطلب یہ کہ جو ہے نا جو کچھ بھی ہونا ہے وہ شیخ رشید صاحب شیخ رشید تو ایسی چول دینیاں جو ہے نا اس کو مارتے ہوئے مطلب یہ کہ 4 سال گزر گئے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی انٹروینشن کہیں کسی جانب سے نہیں ہوئی تو یہ اپریل سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت وائنڈ اپ ہو جائے گی. میں احسن اقبال صاحب کو بڑا سیریس سا بندہ سمجھتا ہوں. وہ کوئی ایسے سیاستدانی جو ایسے ہی بات بے تکی کرے، وہ اچھے ایجوکیٹڈ بندہ بھی اور ویسے بھی بڑی اچھی فیملی سے. انہوں نے کہا کہ 5 وزیر ہیں عمران خان صاحب کے، وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں صرف اور کچھ نہیں، آپ اگلے الیکشن میں ہمیں ٹکٹ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. نہیں، یہ تو سارے جہاں کو پتا ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کا وہ جو باغی گروپ ہے جہانگیر ترین صاحب والا، جو جہانگیر ترین کی قیادت میں ہے، وہ بھی اب ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ انہوں نے مزید توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی ہے. آج چودھری شجاعت صاحب نے بھی کوئی نہیں، وہ دیکھیں چودھریوں کا تو سیدھا مسئلہ ہے. چودھریوں کو آج اگر آپ کوئی زیادہ بہتر ڈیل کی آفر کریں گے تو چودھریوں کو تو پیار کسی سے نہیں ہے. ان کی جو اپنی خاندان کی وجہات اور انٹرسٹ ہیں وہ سب سے مقدم ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ تو وہ گئے ہیں چونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت چاہتی تھی کہ عمران خان کی بائی آل مینز حکومت بنے. تو اب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے چونکہ اس کو
وہ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ جو آفر بھی کرنی ہے یہ خود سے کریں، تاکہ کل ان کا یہ نہ ہو کہ وہ دیکھیں جی پرویز الہی کو آپ کے کہنے پہ ہم نے وزیر اعلیٰ بنایا تو اب وہ یہ کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے تو ہماری سن نہیں رہا ہے. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے ان وہ کیا ہوا ہے، ورنہ یہ ضرورت جو ہے نا وہ اس وقت ہے عدم اعتماد کی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو ہے. نواز شریف صاحب تو 1.5 سال کے لیے بھی اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر رکھے ہوئے ہیں. اور اب تو باقی یہ ہے کہ آج جو انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی جو مریم نواز والا محترمہ مریم نواز والا، اس میں اب جو میرا فیصلہ وہی ہے کہ وہ 22 سوالات بھی اکتوبر اٹھائے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی بری ہوگی. پیچھے سے کوئی بہت بڑا دباؤ نہیں آیا تو دین مریم نواز کو بریت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، سرٹیفکیٹ مل جائے گا ان کو بھی اور کیپٹن صفدر کو، دونوں کو. کیپٹن صفدر بیچارے کو تو ایسے ہی انہوں نے مطلب وہ یہ گواہی میں پھنسے ہوئے ہیں نا، گواہی بھی کیا اس میں گواہ ہے، لیکن حالات تو یہی نظر آ رہے ہیں کہ وہ بری ہو جائیں گی. ہاں ہاں جو آج کورٹس کے اپنے اٹھائے ہوئے سوالات تھے، اور پھر ساتھ میں انہوں نے جو ایک طرح کی فائنڈنگ ہی ہوتی ہے نا، انہوں نے کہا کہ اگر جو جس کی ملکیت ہے وہ اپنی ملکیت تسلیم کرتا ہے تو یہ بینیفیشری کس طرح، تو یہ اس بیچاری کو کس لیے رگڑ رہے ہیں بھائی. ایک سالس کو کہ اگر ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو یہ بندہ سالس کرے گا. یہ اگر وہ 2004 میں ہوں یا 2010 میں ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو مالکوں کا کام ہے کہ وہ اپنے درمیان کسی ایک کی ثالثی پہ اتفاق کر رہے ہیں. اور چونکہ برطانیہ میں جو ثالث ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کی فائنڈنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جی جی تو اس لیے یہ تو اس وقت دھکا دھکی تھی جی. اور نہیں، وہ تو خیر سارے کو سب کو پتا ہے کہ سزائیں کیا ہے، ان کو دینے والوں کو بھی پتا ہے، دلوانے والوں کو بھی پتا ہے. آج وہ نیب نے بڑا میرے خیال میں زرداری صاحب کے پرائم منسٹر بننے پہ جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا کیا جا رہا ہے، چونکہ زرداری صاحب نے ایک کہہ دیا ہے کہ جناب میں اسمبلی سے ان سارے قوانین کو جو ہے ریورس کرواؤں گا جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جو یہ تاحیات نااہلی والا مسئلہ ہے اس کو بھی اسمبلی کے فلور پہ میں ریزالو کرواؤں گا، اور بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. اور کئی حلقے جو ہے وہ ان کی اس مینجمنٹ کی صلاحیت کو مانتے ہوئے کافی اس پہ ایک لچکدار رویہ بھی اختیار کیے ہوئے ہیں. لیکن نون لیگ کا ایک طبقہ ہے جو بہت اس بات کے بالکل سخت خلاف ہے. اور اب میں نے کہا نا کہ اب جو کچھ نہیں ہوگا نا، جب عمران خان صاحب کی حکومت کو کچھ طوالت ملے گی تو وہ اٹ از ڈیو ٹو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اپنی جو رائیولٹی اور جو مستقبل کی حکومت کا جو خاکہ اور اس کی میعاد اس کی بنیاد پہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو بہت شکریہ محترم ناظرین سامعین، ہم اب اس پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل پھر ملیں گے شوکت صاحب سے اور پھر مزید باتیں بھی ہوں گی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.